صبح سے بہت سے احباب نے مجھے یوٹیوب کے ایک چینل کی لنک بھیجی. کوئی غیر مقلدین کا چینل ہے جہاں پہ وہ گیدرنگ کر کے بات کرتے ہیں، دو چار چھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کسی کو لایا جاتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے. تو وہاں میرا نام نکالا گیا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی سے آپ مناظرہ کریں. تو غیر مقلد عالم کفایت اللہ سنابلی نے یہ کہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو اس نے چیلنج دیا، آپ جواب دیجئے، چیلنج دیا جواب دیجئے. میں نے ایک بات صاف طور پر کہی ہے کہ میرا جو نمبر ہے +919820672770، اس پہ آپ حضرات کچھ بھی بھیجنے کی زحمت نہ کریں برائے مہربانی. اگر تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، یہ ہماری اجتماعی قربانی، وہ دیگر عطیات کے کچھ معاملات ہیں، تبھی آپ بات کریں. رہا دینی سوال پوچھنا یا اور باتیں، تو آپ اپنے شہر کے علماء کو زحمت دیں اور اس طرح کی لنکس وغیرہ بھی مجھے نہ بھیجا کریں، وہ اپنے آپ مجھے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آدمی بھیجے تو سمجھ میں آتا ہے، 50 مجھے وہی بھیج رہے ہیں. ان کو خود کو سوچنا چاہیے کہ ویڈیو اپلوڈ ہو کے 8-10 گھنٹے ہو گئے، تو ہو سکتا حضرت کو کئی لوگوں نے بھیجا ہو، تو میں کیوں تکلیف کروں. بہرحال وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو بعض احباب کہہ رہے ہیں اس نے آپ کو چیلنج مناظرہ دیا ہے، آپ جواب دیں. اس میں کہیں بھی چیلنج مناظرہ موجود نہیں ہے، بلکہ کفایت اللہ سنابلی کے سامنے جب میرا نام لیا گیا تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے جاہل بننا. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے غیر مقلد علماء نہیں پہچانتے ہیں؟ جن کی عوام کا بچہ بچہ مجھے پہچانتا ہو، ان کے علماء مجھ سے آشنا نہیں ہوں گے؟ یہ سراسر کذب ابیض ہے، سفید جھوٹ ہے. بہرحال وہ کہہ رہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، ان کی علمی لیاقت کیا ہے، قابلیت کیا ہے، اور مروجہ درس نظامی میں سے انہوں نے کسی چیز کی تکمیل کی ہے یا نہیں. تو ان سے کہیے کہ مجھے لیٹر ہیڈ پہ چیلنج دیں، پھر ہم تحقیق کریں گے، ان کا علمی معیار ناپیں گے، اور جب ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ ہمارے مد مقابل ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے. تو اب میں کیا کہوں اس پر کہ بھئی جن کے علماء سے میری سینکڑوں بحثیں موجود ہے فون کال پر اور عوام سے، اور جن کے رد میں میری 33 عدد کتابیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ رد شیعت کا کرتا ہوں اور پھر غیر مقلدین کا. اب رہا رد دیوبندیت، تو اس پر میری توجہ کم ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہماری جماعت میں بہت سے علماء نے اس پہ بہت کام کیا ہے. خاص طور سے دور موجودہ میں علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، رودولی شریف، یو پی انڈیا، بارہ بنکی میں ہے کہیں. ان کا اس پر بہت اچھا کام ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے، مناظر آدمی ہے، اچھی گرفت ہے اور بزرگوں کے فیض یافتہ ہے. دلائل و براہین کا انداز بہت اچھا ہے اور اس فن کے کھلاڑی آدمی ہیں. علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ بھی اس فن کے ماہر آدمی ہیں، مناظر آدمی ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں اور بھی کئی علماء ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. تو میری خاص توجہ جو ہوتی ہے وہ شیعت پر نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ رد غیر مقلدیت. پہلے یہی تھا، لیکن جب سے یہ نام نہاد مولائیت کا فتنہ پھیلا ہے اور عوام صحابہ پہ تبرہ کرنے لگی ہے، تو میں نے پوری توجہ جو ہے نا رد شیعت پہ کر دی ہے. اب کفایت اللہ سنابلی کا یہ کہنا اور عوام کا مجھ سے کہنا چیلنج کا جواب دیں، تو بھیا اس نے مجھے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے. ہاں وہ مجھے چیلنج دینے کا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، حسن اللہ یاری کا معاملہ نپٹ جائے. ابھی سامنے حسن اللہ یاری کا معاملہ ہے. آج بابا صاحب کی حسن اللہ یاری کی ڈسکس ہونے والی ہے، اور 10 تاریخ کا جو ہم نے ٹائم دیا ہے ٹیبل ٹاک کا، غیر مبدل شرائط پر بات کرنے کا، اگر اس پر وہ ایگری ہوتے ہوں تو میں جلدی جلدی انتظامات کروں، پھر ٹیبل ٹاک ہو جائے، 13 کو مناظرہ ہو جائے. اگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ بھئی حسن اللہ یاری کو ہم سے مناظرہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. تو میں نے کل ہی کہا لائیو میں آ کر کہ جتنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مختلف ممالک میں، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے جاوید غامدی، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے وہ یونس الگوبر، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان کے جہلم میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے.
تو ان سب کو انشاءاللہ آفیشل لیٹر ہیڈ پہ چیلنج مناظرہ دیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب میں چیلنج مناظرہ دوں گا اور جب میں مناظرے کے لیے آؤں گا تو مروجہ درس نظامی کی میں نے تکمیل کی ہے یا نہیں کی ہے اور کتنے کورسز کیے ہیں اور کن مدارس سے مجھے سندیں حاصل ہے وہ سب میں دکھاؤں گا اور انشاءاللہ بات ہوں گی. یہ یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب ہوا بناتے ہیں, یہ سب دھونس جماتے ہیں, اور یہی تو میری خاصیت ہے کہ میں کلائی کھول دیتا ہوں, غبارے میں سوئی ٹوچ کر پوری ہوا نکال دیتا ہوں. کفایت اللہ سنابلی کون ہے, کیا ہے, رفع الیدین پر اس کی کون سی کتاب ہے, اس میں کیا دلائل ہیں, سب میں جانتا ہوں. اور کفایت اللہ سنابلی میں نے جیسے عرض کیا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا, ورنہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی کون ہے. خیر, کفایت اللہ سنابلی کی ایک کتاب ہے اپنے ابا یزید کے تعلق سے, جس میں یزید کو مرحوم مغفور اور جنتی ثابت کرنے کی ناپاک سعی اور تابعی وغیرہ یہ وہ ہے نا, اور قتل سیدنا امام حسین سے اس کی برات یہ دنیا جانتی ہے. جبکہ یزید کے معاملے میں علماء احناف, بریلوی اور دیوبندیوں کا بھی موقف ایک ہے کہ یزید کے ہاتھ شہادت حسین سے, خون حسین سے رنگے ہوئے ہیں. یزید فاسق تھا, فاجر تھا, بدترین کردار کا آدمی تھا, خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا. یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے سنت نبویہ کو بدلنے کی کوشش کی اور بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اور یہ سب انشاءاللہ ہو جانے دیجئے, باقاعدہ میں چیلنج دوں گا اور میں ان کی بھی سند دیکھوں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ جو سامنے والے سے سند کا مطالبہ کرتا ہے وہ اپنی سند نہیں دکھائے گا, اپنی سند کو سیدھے مادر سمجھ کے پی جائے گا. نہ اللہ, ہم آئیں گے پوری آن بان شان کے ساتھ آئیں گے اور تمہارے قلعے کو ڈھا کر جائیں گے. تم خوش فہمی میں مت رہنا. آئی سمجھ میں بات؟ اور یزید ہی کے عنوان سے تم سے بات ہوں گی. جس کو تم ابا بنائے گھوم رہے ہو, خارجی ناسبی, یہی ہے خارجی وہ ناسبی دشمن اہل بیت. ہم تو معتدل ہیں, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت کی محبت رکھنے والے. امام عالی مقام سے جس کو بغض ہو وہ جنت کی تو خوشبو بھی نہیں پا سکتا. بہرحال یہ یزید کو ڈھوتے پھرنے والے لوگ ہیں اور مسئلہ یزید پر ہی انشاءاللہ ان سے بہت قاعدے سے میری بات ہوگی. آپ لوگ ٹھنڈ رکھیں, مزاج نرم رکھیں, ہر وقت پٹ 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 کر کے مجھے بھیجا نہ کریں حضرت دیکھیے حضرت دیکھیے. ارے بابو, حضرت کو بہت کام ہے, 555 کام رہتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور حضرت بھی تو اسی زمانے کے آدمی ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے. بہرحال فی الحال میرے نمبر پہ کسی طرح کا کوئی میسج نہ کریں. ہاں, اگر تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بات کریں, دیگر عطیات کے معاملات ہوں اس سے ریلیٹڈ بات کریں, اور یہ حسن اللہ یاری والا معاملہ جب نپٹ جائے تو کفایت اللہ سنابلی سے بھی بات کر لیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم حق پر ہیں, ہمارا دل مطمئن ہے, قرآن و سنت کے دلائل ہمارے پاس ہے, اس لیے ہم کسی سے کہیں بھی بھڑ سکتے ہیں. لیکن اصول, آداب, شرائط, موقع, محل, یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تاکہ بات نہ بگڑے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے, سنیت پر استقامت عطا فرمائے, صحابہ و اہل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے, اور خوارج سے, نواسب سے اور جتنے فرقے ضالہ ہیں ان سب سے ہمارے قوم کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. بریلی دوست نے بولا ایک عالم ہے بریلیوں کے, بہت بڑے عالم, صوفی کلیم حنفی رضوی, تو ان کا تم ڈیبیٹ شیخ کفایت اللہ سنابلی سے کروا دو. انہوں نے بات کہی ہے, وہ بریلوی عالم دین ہے, صوفی کلیم حنفی رضوی, آپ بھی جانتے ہوں. دیکھیے صوفی کلیم صاحب جو بھی ہے نا, سنو میں اعلان کرتا ہوں, اگر میرا نام انہوں نے لیا ہے کہ ڈیبیٹ کرا دو, ان سے جا کے بولو. پہلی بات, میں ان کو جانتا نہیں کون ہے, ان کی سرٹیفکیٹ لا کے بتاؤ ہم کو کہ کون آدمی ہو, کہیں سے پڑھا لکھا ہے کہ کوئی جاہل آدمی ہے. اگر کسی ادارے سے پڑھا ہے اور جو ہمارے ہندوستان کا کم سے کم مدارس کا نظام ہے اتنی تعلیم اس کے پاس ہے, پہلی بات یہ.
दूसरी बात उसका उस मदरसे से निकलने के बाद कितना एक्सपीरियंस है, कितना तजर्बा है, कुछ ने कुछ किताबें लिखी हैं, तकरीरें की हैं, लोगों में उसकी क्या क्या हैसियत है, ये आप हमारे पास भेजिए। और नहीं आप कह रहे हैं ना, उसको मेरे पास भेजिए उसको। और तीसरी बात ये कि उस शख्स से कहिए कि वो अपने लेटर पैड पर खुद हम मेरे नाम से अपने लेटर पर अपने हाथ से लिखे कि मैं किफायतुल्लाह सनाबली को चैलेंज करता हूं इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए, ये मेरे पास आएगा। जब उसका चैलेंज लिखा हुआ मेरे नाम का चैलेंज उसका मेरे पास आएगा, मैं उसकी तफ्तीश करूंगा कि बाकी इसी बंदे का है कि नहीं है, फिर उसका पूरा मैं चेक करूंगा कि वो इस लायक है कि नहीं, उसको रिस्पॉन्स किया जाए। अगर हमें कोई ऐसा शख्स लगा कि वो इस लायक है कि उससे बात की जा सके, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैं मिसाल देता हूं, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, अगर वो बात करना चाहे मैं उनके लिए तैयार हूं, बात करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान में ऐसा अगर कोई नहीं, इंडिया ही से अगर कोई मैं बताया ना कि अगर वो बाकायदा उसके पास सनद है जो यहाँ के हिंदुस्तान के माहौल में जो एक मान्यता होती है कि ये शख्स आलिम है, पढ़ा लिखा किसी इदारे से, उतनी उसके पास काबिलियत है, सलाहियत है, और उसके बाद वो अपने लेटर पर खुद लिखता है, हमको चैलेंज करता है, हम रिस्पॉन्स करेंगे, हम चैलेंज नहीं करेंगे। आप आके इस हमारे चैनल पे बोलोगे कि फला करना चाहते हैं, मैं जाके चैलेंज कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता है। हमें मुनाज़रा करने की जरूरत नहीं, हमें चैलेंज कर। लेकिन अगर कोई मेरे नाम से चैलेंज करेगा कि किफायतुल्लाह सनाबली को चैलेंज करता है और बाकायदा पूरे अपने लेटर पैड पे लिख के देगा, हम बाद में वेरीफाई करेंगे कि ये सच्चा है, उसी का दिया, उससे बात करेंगे, नंबर अपना मेंशन करें। अगर ये कंफर्म हो गया कि उसी बंदे का चैलेंज है और वो आलिम है, हम उससे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। पर तारिक मसूद साहब से डिबेट की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप कैसे डिबेट कर सकते हैं? अरे भाई ठीक है, मैं मिसाल दिया ना कि ऐसा शख्स जो मारूफ है, जिसके बारे में पता है, तो ऐसा कोई मारूफ आदमी अगर कहेगा मुनाजरा करना है तो करेंगे। लेकिन एक जाहिल ऑनलाइन भी है, इसका कोई आवाज कम हो गई, खड़ा होकर बोलेगा कि हमें मुनाजरा करना है तो हम थोड़ी मुनाजरा करेंगे उससे। मेरी एक वीडियो है, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाइए, किफायतुल्लाह सनाबली ऑफिशियल, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड की है कि भाई किससे मुनाजरा किया जाता है, किससे नहीं किया जाता है, वो जाके देखें। हम मुनाजरे से भाग नहीं रहे, मुनाजरा करेंगे, लेकिन उस लायक कोई बंदा होना चाहिए जिससे मुनाजरा किया जा सके। जैसे कि एक चीज आखिरी चीज, अगर कोई पड़ोसी मुल्क का है, वो अगर ऑनलाइन मुनाज़रा करना चाहे तो इस मुफ्ती तारिक मसूद हो गए, हर जगह कोई नहीं हो, हम उसके बारे में चेक करेंगे कि वो आदमी क्या इस लायक है कि उससे बात की जाए। अगर वो मेरे पूरी वीडियो में बताया, अगर वो उस मेयार पे पूरा उतरता है कि उससे बात की जा सकती है, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें मुनाज़रा करेंगे उससे, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मुल्क का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बात वाज़ेह, अल्हम्दुलिल्लाह।